وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ نے ہمارے پیارے بھائی مقیم مفتی صاحب کی وائس بھیجی ہے، کہا کہ علمی سوال ہے، عداوت کوئی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے بھی کوئی عداوت نہیں ہے آپ سے۔ میرے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ خیر خواہی کرنا ہے ہر مسلمان کی۔ انشاءاللہ یہاں سے بھی بے فکر رہیں کہ کوئی عداوت نہیں اور کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن انسان ہے، اگر کوئی چوک ہو جائے تو میں قبل از جرم یا قبل از غلطی انشاءاللہ آئی ایم ویری سوری، معذرت کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم آؤ نماز کے لیے تو امام کو جہاں بھی پاؤ امام کے ساتھ مل جاؤ، اگر وہ رکوع کر رہا ہے، اگر وہ تشہد میں ہے، اگر وہ سجدے میں ہے، جہاں ہے امام کے ساتھ مل جاؤ، جو پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ بالکل حدیث ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ امام کے ساتھ رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے، آیا اس کی وہ رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی، رکوع میں رکعت ملنے پر علماء کتاب و سنت کے بیچ میں اختلاف ہے کہ آیا رکوع میں ملنے پر رکعت ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی، اور اس اختلاف میں کسی کی رائے اور قول قیاس وغیرہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دونوں طرف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن علماء کرام نے کہا کہ رکوع میں ملنے پر رکعت ہو جائے گی، ان میں سے بالخصوص عرب علماء کتاب و سنت علماء کرام رحمہم اللہ تعالی یا حافظہم اللہ تعالی، بعض ان میں فوت ہو گئے، بعض زندہ ہیں۔ رکوع کی رکعت کے قائل ہونے والوں میں، رکوع کی رکعت کو مان لینے والوں میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر بھی تھے، اور اسی طرح عرب اور عجم دونوں طرف کے علماء میں ایک بڑی جماعت وہ بھی ہے علماء کرام کی جس کا نظریہ یہ ہے کہ رکوع میں ملنے پر رکعت نہیں ہوگی۔ اب دونوں طرف کی دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے علماء، ان کی دلیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور مقیم مفتی صاحب میں اس پر علیحدہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننے والے میرے سامعین یہ بریکٹ میں یاد رکھ لیں، ایک ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، سفر یار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، یعنی اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ہیں۔ اور ایک اور صحابی ہیں، وہ ابو بکر نہیں ہیں، وہ ابو بکرہ ہیں۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے علماء کی جماعت کی دلیل حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ وہ رکوع میں آئے اور آ کر مل گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رکعت لوٹانے کا نہیں کہا، ہاں آئندہ ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا علیحدہ سے جواب موجود ہے، وہ میں گروپ 2 کویسچن آنسر میں ڈال رہا ہوں، مشتاق بھائی آپ کو بھیج دیں گے۔ دوسرے علماء کی دوسری جماعت کی دلیل حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو بخاری مسلم میں ہیں، جن میں بخاری کے اندر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ نماز میں فاتحہ پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں، جس پہ امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، فی کل رکعہ، یہ ہیڈنگ یاد رکھنا مفتی صاحب۔ اب مسلم میں امام مسلم ابو ہریرہ کی کیا روایت لائے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج۔ عبادہ کی روایت بخاری میں، نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ نہ پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے جس میں نمازی نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ چونکہ رکوع میں ملنے پر فاتحہ نہیں ہوئی تو رکعت نہیں ہوئی۔ اور مسلم کی روایت ابو ہریرہ کی، من صلی صلاۃ، جس بندے نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور نماز میں اس نے ام القرآن کو نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ ام القرآن کیا ہے؟ ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، اور یہی سبع مثانی ہے۔ تو اسی طرح اب اسی روایت کے اندر
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھنا ہے، یعنی امام کے پیچھے جارن نہیں پڑھنا، آہستہ سے پڑھ لینا ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے، پارٹیشن کر دی ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں مقیم مفتی صاحب غور کرنے کی بات یہ ہے، اس حدیث قدسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ اذا قال الامام الحمدللہ، اذا قال العبد۔ آپ بتائیے، آپ بندے ہیں اور مشتاق کون ہے؟ جن ہے یا نعوذ باللہ وہ کوئی جانور ہے؟ امام صاحب بندہ ہے اور مشتاق کون ہوگا؟ آپ اس کو جانور مانیں گے کہ بندہ انسان مانیں گے؟ بندہ ہی مانیں گے نا۔ تو حدیث قدسی میں کیا ہے؟ اذا قال العبد، اگر ہوتا نا اذا قال الامام، پھر دیکھتے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو کتنا سبحان اللہ، کتنے لطیف الفاظ ہیں، کتنے تھوڑی ماترا میں سمندر لیے ہوئے۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے تو امام بھی بندہ ہے اور پیچھے مقتدی وہ مشتاق بھائی بھی بندے ہیں۔ یا تو کوئی یہ کہے کہ امام بندہ ہے تے پیچھے مقتدی تم سارے جانور ہو، پھر ٹھیک ہے، چپ ہو کر کھڑے رہیں۔ اگر مقتدی گائیاں ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، آجی اسی طرح مرغے ہیں، تیتر ہیں، بٹیر ہیں، تو پھر سارے لوگ چپ ہو کر کھڑے رہا کریں۔ اگر ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ مقیم مفتی صاحب بھی بندے ہیں اور مقیم مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والا مشتاق بھی بندہ ہے، تو کیا کہا؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین۔ جب عبد یہ کہتا ہے، پتہ چلا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، بچہ بھی پڑھے گا، بوڑھا بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، مرد بھی پڑھے گا۔ کیوں؟ العبد، یہ سارے ہی بندے ہیں۔ یا تو مقتدیوں کو جانور کہہ دیں، پھر معاملہ ختم شد۔ تو اب یہ دلائل ہیں کہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یہ دلائل ہیں کہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، جاری میں بھی پڑھی جائے گی، سری میں بھی پڑھی جائے گی، سفری میں بھی پڑھی جائے گی، حضر کی نماز میں بھی پڑھی جائے گی، وغیرہ کوئی بھی نماز ہوگی اس میں فاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، اس مسئلے کے اندر راجح بات یہی ہے کہ رکوع کے ملنے پر وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اور یہاں یہ بھی بریکٹ میں یاد رکھیں، جہاں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ رکوع میں ملنے پر رکعت کے ہو جانے کے قائل ہیں، وہیں وہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز کے نہ ہونے کے بھی قائل ہیں۔ اور یہ علماء کی لجنہ جتنی بھی ہے، جس میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور دیگر علماء کرام، تو صرف ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے کر انہوں نے کہا اگر کوئی رکوع میں آ کر مل گیا رکعت ہو جائے گی، لیکن کوئی قیام میں ملتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا تو ان کی دلیل بھی وہی علماء کی دلیل ہے جو حدیث ہے عبادہ کی اور ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہما، لا صلاۃ من صلی صلاۃً۔ اور اب ابو بکرہ کی روایت میں کیا جو ہے وہ معاملات اور مسائل ہیں، وہ جواب چونکہ میں علیحدہ میں دے چکا ہوں، اس لیے اب دوبارہ اس پہ انرجی لگانے کا نہیں ہے، وہ جواب آپ کو علیحدہ سے سینڈ کر رہا ہوں، اور آپ کا اور میرا بھائی مشتاق آپ کو وہ انشاءاللہ سینڈ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاک پروردگار ہمیں تقلید کی راہ سے ہٹا کر کتاب و سنت کی شاہراہ پہ لگا دے۔ مقیم مفتی صاحب، یہ کتاب و سنت کی راہ اتنی بہترین راہ ہے، میں انشاءاللہ علی وجہ البصیرت آپ کو یہ کہتا ہوں اور آپ کو یہ تبلیغ کرتا ہوں، اس راہ پہ اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، تے سبحان اللہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس راہ کو اختیار کیجئے جس پہ اللہ راضی، اس کا نبی راضی، اور ائمہ اربعہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی راضی اور خوش ہوگا۔ ورنہ آپ کو آیت سنا دیتا ہوں، آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.